اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین و ناظرین، سب سے پہلے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود شریف کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ سامعین و ناظرین، آپ سن رہے ہیں پاک مسلم وائس۔ آج کا ہمارا موضوع ہے رمضان میں گناہ کرنے والے کا انجام۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ سامعین و ناظرین، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حضرت سیدتنا ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا آپ روایت کرتی ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری امت ذلیل اور رسوا نہ ہوگی جب تک وہ ماہ رمضان کا حق ادا کرتی رہے گی۔ عرض کی گئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رمضان کے حق کو ضائع کرنے میں ان کا ذلیل اور رسوا ہونا کیا ہے؟ فرمایا، اس ماہ میں ان کا حرام کاموں کا کرنا۔ پھر فرمایا، جس نے اس ماہ میں زنا کیا یا شراب پی تو اگلے رمضان تک اللہ عز و جل اور جتنے آسمانی فرشتے ہیں سب اس پر لعنت کرتے رہیں گے۔ پس اگر یہ شخص اگلا ماہ رمضان پانے سے پہلے ہی مر گیا تو اس کے پاس کوئی ایسی نیکی نہ ہوگی جو اسے جہنم کی آگ سے بچا سکے گی۔ پس تم ماہ رمضان کے معاملے میں ڈرو، کیونکہ جس طرح اس ماہ میں اور مہینوں کے مقابلے میں نیکیاں بڑھا دی جاتی ہیں، اسی طرح گناہوں کا بھی معاملہ اسی طرح ہے۔ اس مہینے میں اللہ تبارک و تعالی سے توبہ کرو۔ اس ماہ مبارک میں دوسرے مہینے کے مقابلے میں جس طرح نیکیاں بڑھا دی جاتی ہیں، اسی طرح دیگر مہینوں کے مقابلے میں گناہوں کی ہلاکت خیزیاں بھی بڑھ جاتی ہیں۔ رمضان شریف کے علاوہ بھی گناہوں سے بچنا ہی چاہیے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل میں ایک سیاہ نقطہ پیدا ہوتا ہے۔ جب اس گناہ سے باز آ جاتا ہے اور توبہ اور استغفار کر لیتا ہے تو اس کا دل صاف ہو جاتا ہے، اور اگر پھر گناہ کرتا ہے تو وہ نقطہ بڑھتا ہے یہاں تک کہ پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ اور یہی وہ زنگ ہے جس کا ذکر اللہ تبارک و تعالی نے اس طرح فرمایا، کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، کہ کوئی نہیں بلکہ ان کے دلوں پر زنگ چڑھا دیا ہے ان کی کمائیوں نے۔ سامعین و ناظرین، اللہ تبارک و تعالی سے اس مہینے میں توبہ اور استغفار کریں اور اللہ تبارک و تعالی سے سوال کریں کہ یا باری تعالی ہمیں جہنم سے خلاصی عطا فرما۔ یا اللہ پاک، ہمیں اپنے حکم کے مطابق زندگی گزارنے والا بنا اور ہمیں کامل مومن بنا۔